باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك مالك فينبتون كما تنبت كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خیر. چلیں جی، اب باب کیا ہے؟ تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہ اہل ایمان اعمال کے لحاظ سے تفاضل ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے مومن اعمال کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا جی، کوئی نفلی روزے ہر مہینے 2 رکھتا ہے، کوئی نفلی روزے 5 رکھتا ہے، کوئی 10 رکھتا ہے، کوئی تلاوت روزانہ 1 سپارہ کرتا ہے، کوئی آدھا سپارہ کرتا ہے، کوئی 2 سپارے کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات روزانہ 5 درہم کرتا ہے، کوئی 4 درہم کرتا ہے، کوئی 10 کرتا ہے، کوئی 1 کرتا ہے. تو اہل ایمان اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. اچھا اب دیکھیں سند کی طرف. کہتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہمیں حدیث بیان کی ہے اسماعیل نے. اچھا جی، اسماعیل کون ہے یہ؟ اب آپ تو نہیں جانتے، لیکن جو علماء کرام حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو سمجھا جاتی ہے. یہ کون ہے؟ اسماعیل بن ابی اویس. اسماعیل بن ابو اویس. اچھا یہ کس سے حدیث لے رہے ہیں ذرا مجھے یہ بتائیں ذرا. امام مالک سے. تو یہ اسماعیل جو ہیں یہ امام مالک کے بانجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. یہ اسماعیل امام مالک کے بانجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں. اور بانجے کا لفظ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی انگلش پوچھنا پڑے گی کسی سے؟ لگتا ہے نہیں سمجھتے. دیکھا نا، بتائیں جی ان کو کیا کہتے ہیں بانجے کو؟ بہن کا بیٹا. چلیں جی، تو یہ ہے اسماعیل. تو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ امام مالک سے. اچھا جی، امام مالک کیا کہتے ہیں اب؟ عن عمرو بن یحییٰ المازنی. اچھا امام مالک کے اوپر نا آپ نمبر 1 لکھ لیں. امام مالک کے اوپر آپ لکھ لیں نمبر 1، نمبر 1. ٹھیک ہے. اچھا امام مالک روایت کر رہے ہیں عمرو بن یحییٰ المازنی سے، اور عمرو بن یحییٰ المازنی کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے. باپ کون ہے؟ یحییٰ المازنی. اچھا اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو سعید خدری سے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. قال، آپ نے کہا یدخل اہل الجنۃ الجنۃ، جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. واہل النار النار، اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے. دھیان سے، بڑی عظیم حدیث ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اخرجو، نکالو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں، گویا کہ فرشتوں کو آرڈر مل رہا ہوگا. اخرجو، نکالو. من کان فی قلبہ، اس آدمی کو جس کے دل میں مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. کتنا ایمان ہے؟ رائی کو کیا کہتے ہیں جی انگلش میں؟ بتائیں ان بھائیوں کو. سب کو سمجھ لگی اب؟ تو رائی کا، وہ بچے کو اب بھی نہیں لگی لگتا ہے، رائی کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، معمولی سا. فرمایا جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے اس کو کہاں سے نکالو؟ جہنم کی آگ سے نکال لو. یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے. پہلے میں حال حدیث کا ترجمہ کر لوں، پھر مسائل کی طرف واپس آتا ہوں. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا،
چنانچہ ان جہنمیوں کو نکالا جائے گا منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جہنم سے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ قد اسودو، کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیاء او الحیاء، اب ان کو جہنم سے نکال کر ڈالا جائے گا فی نہر الحیاء او الحیاء۔ اب راوی کو شک ہو گیا ہے، آگے لکھا بھی ہوا ہے شک کا مالک، کس کو شک ہو گیا ہے؟ امام مالک کو شک ہے کہ جب مجھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد کون تھے؟ عمر بن یحییٰ۔ امام مالک کو شک ہو گیا کہ جب مجھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد عمر بن یحییٰ نے، تو انہوں نے الحیاء کہا تھا یا الحیات کہا تھا؟ اب دونوں کا معنی مختلف ہے۔ حیا، شرم و حیا بھی پانی کو بھی کہتے ہیں، اور الحیات زندگی کو، یعنی کہ ان کو ڈالا جائے گا ایسی نہر میں جس نہر میں ان کو زندگی ملے گی۔ تو یہ الحیا کا لفظ ہے، یہ صحیح لفظ کیا؟ الحیا، وہ آگے پتہ چلے گا ابھی آپ کو۔ اچھا، فینبتون، تو وہ لوگ ایسے اگیں گے کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، جیسے صحرائی دانہ اگتا ہے سیلاب کے پانی کے ایک جانب، یا نہر کے ایک جانب، نالے کے ایک جانب، یعنی کہ نالے کے ایک جانب جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ایک پودے اگے ہوتے ہیں، کیا اس کسان نے وہاں پہ بیج ڈالے ہوتے ہیں؟ خود ہی اگاتے ہیں نا، اور بہت جلدی اگتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے منظر بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، انہا تخرجو، کہ یہ صحرائی دانہ، یہ جنگل کا دانہ جو ہے وہ نکلتا ہے جب صفرات و زرد ہوتا ہے، ملتویہ لپٹا ہوتا ہے، اب کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اچھا، مسئلہ پہلے حل کر لیں سند کا، دیکھیں قال وہیب کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جی؟ یہ وہیب ہیں، یہ کہتے ہیں حدثنا عمرو، ہمیں حدیث کس نے بیان کی؟ بولیے ذرا، عمر نے۔ یہ وہیب کے اوپر لکھیں نمبر 2، مالک کے اوپر آپ نے کیا لکھا تھا؟ نمبر، وہیب کے اوپر نمبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمر جو ہیں، عمر بن یحییٰ مازنی، ان سے حدیث لینے والے دو ہیں، ایک امام مالک اور ایک وہیب۔ ایک امام مالک اور ایک کون ہو گئے؟ اچھا، امام مالک کو شک ہو گیا ہے اور وہیب کو شک نہیں ہوا۔ وہیب نے کیا کہا ہے؟ الحیاء۔ تو امام بخاری نے مسئلہ حل کر دیا ہمارا۔ کیا حل کر دیا؟ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین نے حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ امام بخاری چاہتے تو امام مالک کے شک کو سائڈ پہ کر دیتے، کیا خیال ہے، چپ کر کے لکھ دیتے الحیات، بس بات ختم۔ لیکن نہیں، امانت داری، دیانت، احتیاط، تقوی، پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام مالک نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ الحیا یا الحیا، تا کے ساتھ یا تا کے بغیر۔ اور جب یہ حدیث عمر نے بیان، عمر سے وہیب نے سنی ہے، تو اس میں کیا آ گیا؟ الحیا، اور ہمارا شک دور ہو گیا۔ اور لیکن اس حدیث میں ساتھ یہ بھی آیا خردل من خیر، کہ جہنم کی آگ سے ہر اس آدمی کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر موجود ہے۔ ایمان کی جگہ پہ کیا لفظ آ گیا؟ خیر۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا، ایسے ہی ہے جی۔ اب یہ لوگ جن کو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا کون ہے؟ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے۔ اس سے ایک تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ثابت ہوا جو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئے تو آپ کا ایمان پکا ہے، گناہوں سے انہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہوں سے انہیں نقصان، تو یہاں تو پہنچا ہے، گناہ کیا ہے تو ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ایمان کو نقصان دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک جیسا ہی رہتا ہے، سمجھے؟ اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کریں گے تو آپ کافر ہو گئے، پکے جنمی ہو گئے۔ اگر پکے جنمی ہوتے تو جہنم سے نکالا کیوں گیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟
تو صحیح کون ہوئے؟ صحیح وہ ہوئے جو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچے گا لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا۔ میں نے کل کیا مثال دی تھی؟ ایک آدمی ہے، اس کی آپ نے آنکھ نکال دی، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، وہ اب انسان ہے کہ جانور ہے؟ انسان ہی ہے لیکن ناقص ہے، پورا انسان نہیں اب، لیکن ہے انسان۔ تو جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ایسے انسان کی طرح ہے، اس کا ایمان ایسا ہی اب، اور وہ کیا ہے؟ مومن لیکن ناقص ایمان، مومن لیکن فاسق و فاجر مجرم، لیکن ہے مومن۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کافر ہو گیا ہے، اور یہ بھی نہ کہیں کہ جناب کوئی اس کے ایمان کو نقصان نہیں ہوگا، کرو جتنے گناہ کرنے ہیں۔ نہیں، گناہ کریں گے نقصان ہوگا، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ مسئلے اس سے ثابت ہوئے ہیں، اور آپ اور میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان جنتیوں میں سے بنائے جو شروع سے جنت میں جائیں گے، ورنہ یہ جانا پڑ گیا تو اللہ، دنیا کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو گناہ کرنا یہ سوچ کے جناب ہم نے حدیثیں سنی ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے، یہ بھی حدیثیں یہ ذہن میں رکھیں، کئی لوگوں کو اللہ شروع سے معاف کر دیں گے اور کئی لوگوں کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے، عذاب بھگتیں گے، پھر اللہ پتہ نہیں کب نکالیں گے، کیا پتہ۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مومن تھے اسی لیے ان کو نکالا گیا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ کرنے سے کافر ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہ نکالتے۔ اچھا جی، اس میں اور آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان والے عمل کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا؟ کچھ وہ ہیں جن کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا گیا، ایسے ہی ہے، اور کچھ لوگوں کو پہلے جہنم میں پھر جہنم سے نکال کے، کیونکہ یہ اعمال کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں تھے۔ تو امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ مومن اعمال کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے، کوئی اوپر کوئی نیچے، اور جیسے اعمال میں اوپر نیچے ہوں گے ایسے ہی ایمان کے لحاظ سے آپ اوپر نیچے ہوں گے۔ اب یہ ہمارے 15 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے، چلیں جی پڑھیں جی۔ حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أنام رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين۔ چلیں جی، باب وہی ہے، اس باب میں پہلے ایک حدیث امام بخاری لا چکے ہیں، اب دوسری حدیث لا رہے ہیں۔ یہ باب کیا ہے مجھے بتائیں گے ذرا، یہ پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جی، کیوں بھی آپ نے کوئی حصہ نہیں لیا ہمارے ساتھ ابھی تک، کوئی جواب دیں نا۔ ہاں جی، ایمان کے لحاظ سے مومن ایک درجے پہ نہیں ہے، ایمان کے لحاظ سے مومن جو ہے آگے پیچھے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اب دوسری حدیث ہے، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی محمد بن عبید اللہ بن محمد بن زید القرشی الاموی نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے۔ پہلے راوی پہ آپ نے اتنی توجہ نہیں دی، لیکن اس راوی پہ آپ کو توجہ دینا پڑے گی جو ابھی میں نے ذکر کیا، ابراہیم بن سعد۔ توجہ آپ کیا دیں کہ یہ کون ہے ابراہیم بن سعد؟ یہ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے کیا لگے؟ پڑپوتے۔ کیا لگے؟ عبد الرحمن بن عوف کے کیا لگے ہیں؟ پڑپوتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ صالح سے۔ صالح کون ہے؟ صالح بن کیسان، صالح بن کیسان، کاف یا سین، کیسان۔ اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے۔ ابن شہاب یہ پہلے بھی گزرے ہیں، اور یہ ایک اور نام سے بھی مشہور ہیں، کس نام سے؟
امام زہری ابن شہاب الزہری، محمد ابن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو امامہ بن سہل سے، اور ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین انا نائم، جب کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگ دیکھے۔ بیٹا نیند میں کیسے اللہ نے لوگ دیکھ لیے، اللہ کے رسول نے لوگ دیکھ لیے؟ کیوں بھائی؟ اچھا یہ تو وہ ہاں جی خواب میں، ماشاءاللہ خواب میں، یہ ماشاءاللہ لڑکا ٹھیک ہے، عربی بھی ٹھیک ہے، اردو بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے جب کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ یعرضون علیہ، انہیں میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، منہا ما یبلغ الثدیہ، کچھ وہ لوگ ہیں جن کی قمیض چھاتی تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ یہاں سے شروع ہو کے چھاتی تک بس۔ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ وہ ہیں جن کی قمیض کچھ اس سے نیچے ہے۔ وَعُرِضَ عَلِيَّ عُمَرَ، اور خواب میں پھر جناب عمر فاروق کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہیں پیش کیا گیا، میں خواب میں عمر فاروق کو دیکھتا ہوں۔ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، اور انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے يَجُرُّهُ، وہ زمین پہ لگ رہی ہے اور وہ کھینچ رہے ہیں اس کو۔ یہ خواب کس کو آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو قالوا، صحابہ کرام نے خواب سن کر کہا فما اولت ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس خواب کی آپ نے پھر تعبیر کیا نکالی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ قال الدین، اس قمیض سے مراد کیا ہے؟ اس قمیض سے مراد کیا ہے؟ دین، یعنی کہ کسی کا دین اتنا ہے کہ یہاں تک ہے، اور عمر فاروق کا دین کتنا ہے؟ فل جسم کو ڈھانکا ہوا ہے، پاؤں بھی ڈھانکے ہوئے ہیں ان کے دین نے، زمین پہ لگ رہا ہے، مکمل دین ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جناب عمر فاروق کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، وہ دین میں ایمان میں کتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ مرتد ہو گئے تھے درست نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ انہوں نے مرتد ہونا ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ خواب بیان کر کے نہ جاتے۔ آپ تو بیان کر رہے ہیں کہ دین فل، ان کی قمیض زمین پہ لگ رہی ہے، یہ اتنا بلند مقام و مرتبہ انہیں۔ اچھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ جو ہوں گے وہ دین اور ایمان کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے۔ کسی کی قمیض چھاتی تک، اور کسی کی پیٹ تک، کسی کی گھٹنوں تک، اور کسی کی ٹخنوں تک، اور کسی کی زمین پہ لگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دین اور ایمان کے لحاظ سے ایک نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا، اور ایک آدمی کا بھی ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس وقت میرا اور آپ کا ایمان کچھ اوپر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اگر بعد میں کوئی گناہ کریں گے، ابھی باہر جا کے کسی کی غیبت کریں گے تو ایمان نیچے آ جائے گا۔ تو ایمان جو ہے یہ ایک جیسا نہیں ہے، ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، اور لوگ بھی ایمان کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ایک درجے پہ نہیں ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے۔ اچھا جی، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی کی کوئی ایک فضیلت ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ سب سے افضل ہو گیا۔ جناب عمر فاروق کی یہ فضیلت معلوم ہوئی، لیکن کیا وہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہو گئے؟ نہیں، ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ان سے کیا ہے؟ بلند و بالا ہے۔ تو کسی کی ایک فضیلت ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے فضائل اس کو مل گئے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور ہمارے پاک و ہند میں یہ عام سی چیز ہے، کسی بزرگ کی کوئی ایک کرامت سن لی، ثابت ہے یا نہیں ہے بات کی بات ہے،
بارہ سن لی تو بس سب کو ساری امیدیں ان کے ساتھ لگا لیں. مشکل کشا بھی وہ، حاجت روا بھی وہ، بیٹے دینے والے بھی وہ، سجدے بھی ان کو. ہم سمجھاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں اوے تمہیں پتہ ہی نہیں بزرگوں کی شان، ان کی تو یہ کرامت تھی، ان کی تو یہ شان تھی، ان کا تو یہ مقام تھا. بھئی ہوگا، لیکن اس سے یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ اب سجدے بھی ان کے لیے اور مشکل کشا بھی وہ، غوث اعظم بھی وہ، حاجت روا بھی وہ، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ تو جناب عمر فاروق کی یہ فضیلت ہے، ثابت ہے، حق ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن وہ ابو بکر صدیق سے آگے نہیں.